باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ ماہ مبارک رمضان کا آخری جمعہ جو رسول اللہ کے فرمان کے مطابق اور رسول اللہ کے اہتمام کے مطابق بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور مومنین کے ہاں بھی اس جمعے کو زیادہ اہتمام دیکھنے میں آتا ہے۔ اس روز کی ایک اور خاصیت یہ ہے کہ اس روز کو حضرت روح اللہ خمینی نے یوم القدس کے نام سے اعلان فرمایا ہے کہ یہ روز مظلومین کی حمایت کا دن ہے، اور اسلامی سرزمین فلسطین کی حمایت اور فلسطینیوں سے اظہار یکجہتی کے لیے سڑکوں پہ آنا، اجتماعات منعقد کرنا، اور اس روز کو روز یکجہتی مظلومین فلسطین کے عنوان سے منایا جائے۔ ولی امر کے فرمان کے مطابق یہ لازم ہے کہ اس روز کو تمام مسلمین یوم القدس منائیں، جس طرح سے ان کے لیے مقدور ہے، ممکن ہے۔ اس دن مسئلہ فلسطین کو زندہ کیا جائے، مسئلہ فلسطین کہ ایک اسلامی سرزمین کو صہیونی یہودیوں نے اس فلسطین کا نام اسرائیل رکھ دیا اور اس پہ قبضہ کر لیا، قابض ہو گئے، اور یہ بصیرت امام خمینی تھی کہ امام نے آ کر اس کے مقابلے میں تمام مسلمانوں کو لا کر کھڑا کر دیا۔ اب دیکھیے فلسطین کا مسئلہ، اب یہ نقطہ قابل توجہ ہے کہ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، لیکن ان کے لیے جن کے لیے دین اہمیت رکھتا ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بہت اہم ہے ان کے لیے جن کی زندگیوں میں خدا کی اہمیت ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بہت اہم ہے ان کے لیے جن کی زندگیوں میں مسلمانوں کی اہمیت ہے۔ فلسطین کا مسئلہ بہت اہمیت رکھتا ہے ان کے لیے جن کے لیے اسلامی مملکتوں کی حیثیت اور اہمیت ہے جن کی نگاہ میں، لیکن جنہیں خدا کی پرواہ نہیں ہے، جنہیں مسلمانوں کی پرواہ نہیں ہے، جنہیں امور مسلمین کی پرواہ نہیں ہے، جنہیں مملکت اسلامیہ کی حیثیت اور اہمیت کا اندازہ نہیں ہے، یقیناً یوم القدس ان کے لیے کوئی حیثیت نہیں رکھتا۔ عام دنوں میں اور جمعۃ الوداع اور یوم القدس میں ان کے لیے کوئی فرق نہیں ہے۔ جس طرح ماہ رمضان اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے جسے خدا سے کوئی لگاؤ ہے، جسے خدا سے محبت ہے، جو اپنے گناہوں کی طرف متوجہ ہے، جو خدا کی طرف سفر کرنا چاہتا ہے، لیکن جسے رغبت ہی نہیں ہے، ماہ رمضان آ کے چلا جاتا ہے، وہ دیگر ایام کی طرح ماہ رمضان کو گزار دیتا ہے، اس عظیم و بابرکت مہینے سے فائدہ نہیں اٹھا پاتا۔ روز قدس بھی انہی لوگوں کے لیے اہمیت ہے اس دن کی جو دین خدا کو اہمیت دیتے ہیں، جنہیں یہ معلوم ہے کہ اسلامی سرزمین حیثیت اہمیت رکھتی ہے۔ اسلام نے زمینوں کو کوئی قدر نہیں دی، زمین کی کوئی حیثیت اور اہمیت نہیں ہے، لیکن جب ایک زمین اسلام سے منسوب ہو جائے تو وہ مسلمان اور اسلام کی عزت کا مسئلہ ہے، اسلام کی آبرو کا مسئلہ ہے کہ مملکت اسلامیہ پر آ کر کسی غیر کا قبضہ کر لینا اور اس مملکت کو اپنا مستعمرہ بنا لینا، اس مملکت کو قید کر لینا، اس کے باسیوں کو، مسلمانوں کو نقصان پہنچانا، یہ خود اسلام کو چیلنج کرنا ہے، اور اسی لیے یہ مسئلہ بہت اہم مسئلہ ہے۔ امام خمینی کی بصیرت تھی۔ بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے، چونکہ یہ منافق عناصر ہر جگہ پائے جاتے ہیں، شیعوں سے کہتے ہیں تم کیوں بات کرتے ہو قدس کی، وہاں تو کوئی شیعہ نہیں رہتا۔ اہل سنت کو کہتے ہیں کہ یہ تو عربوں کا مسئلہ ہے، عرب اسے خود دیکھتے رہیں گے، فلسطینی خود دیکھتے رہیں گے، ہم کیا کریں، ہم کیوں بولیں، ہم کیوں اٹھیں۔ لیکن بصیرت امام خمینی، امام نے یہ دیکھا کہ کسی اور کے گھر پہ حملہ ہوا ہے، ہماری مملکت پہ، ایران پہ حملہ نہیں ہوا، فلسطین پہ حملہ ہوا ہے، لیکن اگر ہم نے اس کے مقابلے میں آواز نہ اٹھائی تو ہمارا گھر بھی محفوظ نہیں رہے گا، کوئی اسلامی مملکت محفوظ نہیں رہے گی، کسی اسلامی مملکت کی عزت اور وقار باقی نہیں رہے گا۔ لہٰذا چونکہ ظالم ہوتا ہے، اور ظالم جب ظلم کرتا ہے تو نہیں دیکھتا ہمارے ساتھ والے گھر میں کسی کی خدا نخواستہ عزت لوٹ لی جائے، اس کی ناموس کی بے حرمتی کی جائے، ہم کہیں ہمارا گھر تو محفوظ ہے۔ یہ دشمن جو اس کے گھر آیا ہے، دشمن ہمارے گھر بھی آ سکتا ہے، خدا نخواستہ یہ دشمن ہماری ناموس کو بھی نقصان پہنچا سکتا ہے۔ بس جب ناموس اسلام اور ناموس دین کی بات آتی ہے تو خمینی جیسا رہبر ہی یہ سمجھتا ہے کہ اس وقت پہ کیا کرنا چاہیے۔ امام خمینی نے اس کو عوامی اور عالمی نہضت بنا دیا، عالمی تحریک بنا دیا،
کہ اب اس مملکت کے قابض لوگوں کو یہ بتایا جائے کہ پوری دنیا تیری مخالف ہے، پوری مملکت اسلامیہ تیری مخالف ہے، تمام اسلامی ممالک اور اسلامی ممالک میں بسنے والے غیور مسلمان تیری مخالفت میں کھڑے ہیں۔ اگر تم فلسطین میں مظلومین کی حمایت نہیں کرو گے اور ان غاصب صہیونیوں کو برا نہیں کہو گے، ان کے مقابلے میں قیام نہیں کرو گے، آواز نہیں اٹھاؤ گے، تو تمہارا کشمیر محفوظ نہیں رہے گا۔ اگر تم کشمیری مظلوموں کے حق میں نہیں بولو گے، پاکستان محفوظ نہیں رکھ سکتے۔ کیوں؟ چونکہ ظالم بالآخر آگے بڑھتا چلا جاتا ہے، اندھوں کی طرح وار کرتا ہے۔ اگر اس کو نہ روکا جائے، اگر اس کے خلاف آواز نہ بلند کی جائے، اگر اس کی راہ کو سد نہ کیا جائے، تو دشمن آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔ لہٰذا غیرت کا ثبوت یہی ہے کہ جب تمہاری مملکت پہ آ کر حملہ کر دیا جائے، اور مسلمان، کس نے کہا فلسطین میں بسنے والا مسلمان کیا جدا ہے ہم سے؟ مسلمان جسد واحد کی طرح سے ہیں۔ یہ فرقوں کی تقسیم یہ کس نے کی ہے؟ تقسیم، خدا اس تقسیم کو نہیں مانتا، یہ تقسیم قابل قبول نہیں ہے۔ اگر رہنا ہے اپنے اپنے مذہب پر رہو، لیکن خدا ایک ہے، آؤ جمع ہو جاؤ خدا کے نام پر۔ رسول اللہ ایک ہیں، کتاب ایک ہے۔ امیر المومنین تو یہ فرماتے ہیں کہ میری حکومت میں ایک یہودن کے پاؤں سے اگر پازیب اتار لی جائے اور میری حکومت میں بسنے والے حکومتی کارندے اس بات پر مر جائیں تو حق رکھتے ہیں کہ مر جائیں۔ یہ اتنا بڑا ظلم ہے۔ اگر یہودی کے پاؤں سے، یہودن کے پاؤں سے پازیب کا چوری ہو جانا علی اپنی حکومت میں برداشت نہیں کرتے، تو علی کیسے فلسطینی مسلمانوں کا کٹنا اور مرنا اسرائیلی قابض ملک کے ہاتھوں برداشت کریں گے اور قابض عناصر کے ہاتھوں برداشت کریں گے؟ یقیناً مکتب علی یہ نہیں کہتا، یقیناً رسول اللہ یہ نہیں فرماتے کہ وہ عرب ہیں تم عجم ہو، نہ، بلکہ رسول اللہ یہ فرماتے ہیں تم جسد واحد ہو۔ ہم نکلیں گے تو کیا فرق پڑے گا ہماری آواز اٹھانے سے؟ اسرائیل آزاد ہو جائے گا؟ اسرائیل آزاد ہو نہ ہو، میری آزادی کا ثبوت مل جائے گا۔ جب امام خمینی نے یہ اعلان کیا، گرمیوں کے دن تھے، سب لوگ یہ پوچھتے تھے کہ کیا وجہ ہے کہ امام نے گرمی کے دن میں جمعۃ الوداع کو چنا؟ امام نے فرمایا اس لیے جمعۃ الوداع کو چنا ہے کہ آخری جمعہ آنے تک روزہ رکھ کے روزے کی تاثیر کی وجہ سے، ماہ رمضان کی عبادتوں کی وجہ سے انسان کا نفس شیطان کی قید سے آزاد ہو چکا ہوتا ہے، اور جب نفس شیطان کی قید سے اور نفس امارہ کی قید سے آزاد ہو جاتا ہے، وہ بہترین موقع ہے کہ انسان اسلامی سرزمین کے دفاع کے لیے، اس سرزمین کی آزادی کے لیے آواز اٹھا سکتا ہے۔ آزاد نفس سرزمینوں کو آزاد کراتے ہیں اور ان کی آزادی کے لیے آواز اٹھا سکتے ہیں۔ لہٰذا امام خمینی کی اعلیٰ بصیرت تھی کہ امام نے اس روز کو روز قدس اعلان کیا۔ اب دشمنی امام خمینی میں آ کر بولنا اور اس روز کو نہ منانے کا کہنا، یقیناً یہ دین سے ناآشنائی کی بنا پر ہے، دین کی حقیقت سے بیگانگت کی بنا پر ہے۔ اگر حقیقت دین سمجھے ہو تو پھر امام کا عمل تمہیں سمجھ آئے گا۔ پھر امام خمینی کے بارے میں برے کلمات کہنے کی بجائے امام کو دعا دو گے کہ کیا عظیم انسان تھا، اور کیا عالی تفکر تھا اس کا، کیا عالی سوچ تھی اس کی، کیا عظیم فکر تھی اس کی، جس نے اس وقت خطرہ بھانپ لیا اور کہا دیکھو اگر اس کا دفاع کیا، اس کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، فلسطین کی حمایت کی، تمہاری مملکتیں بھی محفوظ رہیں گی، تمہارا دین بھی محفوظ رہے گا۔ یہ نہضت کی تحریک بنائی امام نے۔ بس کچھ نہیں ہوتا تمہارے تنہا نکلنے سے، فلسطین آزاد نہیں ہوتا، لیکن تمہارے نفس کی آزادی کا ثبوت مل جاتا ہے۔ تم کہہ سکو گے کہ میں قابضین اور ظالمین کے خلاف آواز اٹھانے والوں میں تھا، قابضوں میں نہیں تھا، میں ظالموں میں نہیں تھا، ظلم کے خلاف احتجاج کرنے والوں میں تھا۔ یہ ہم سب کا فریضہ ہے کہ یوم القدس کو پوری بھرپور انداز سے انجام دیں، اور نہ فقط ایک یوم القدس بلکہ سال بھر مسئلہ فلسطین کو زندہ رکھیں، اور ظالم اور قابض کو ظالم سمجھیں، اس کو قابض سمجھیں، اور اس مملکت کو دشمنوں کی قید سے آزاد کرائیں۔ خداوند متعال ہر مملکت اسلامی کی، بس اس مملکت میں بسنے والے مسلمان کی آبرو، عزت، جان، مال، ناموس کی حفاظت فرمائے، اور ہمیں دشمنوں سے مملکت اسلامیہ کا دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ملت پاکستان کو ترقی عطا فرمائے، اس کے تمام دشمنوں کو، داخلی اور خارجی دشمنوں کو نیست و نابود فرمائے، اس مملکت کو ترقی عطا فرمائے، اور اس مملکت کے غیور مسلمانوں کو مظلوموں کا حامی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔